अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोग्राम है रमज़ान और मेरे मामूलात। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हम एक मेहमान को इनवाइट करते हैं और उनसे हम सीखते हैं, हम जानते हैं कि वो किस तरह से अपने रमज़ान की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैरी आउट करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बरकतों का महीना है और रमज़ानुल मुबारक के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इसकी बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारी आज की मेहमान है नाइला सुहेल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या हाल है आपका नाइला? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाइला हाउसवाइफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इनसे ज़रूर जानेंगे कि बीइंग अ हाउसवाइफ इनकी रमज़ान में क्या रूटीन होती है और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि एक हाउसवाइफ को बहुत सारे और चैलेंजेस भी होते हैं माशाल्लाह। घर को भी मैनेज करना, बच्चों को भी करना, हस्बैंड को भी करना, फिर रिश्तेदारों के साथ भी अपने मामलात होते हैं, और अगर घर में थोड़ा सा इस तरह का सिलसिला हो जहाँ बहुत सारे हेल्पर्स हों तो उनकी भी एक एक्टिविटी अपनी होती है। तो हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि रमज़ान आप अपना किस तरह से गुजारती हैं और उसको कैसे फ्रूटफुल करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह मुझे इनवाइट करने का। आई एम रियली ऑनर्ड। और बस मैं एक सादा सा इंसान हूँ और एक रूटीन, जैसे कि कुरान और सुन्नत से हमें तालीमात से पता चलता है कि रमज़ान कितना बाबरकत महीना है और इसमें अजर मिलता है, तो बस उसको कैश करने के लिए फिर मेरे जैसे जो इंसान है वो फिर तगोदौ करते हैं। जोहद का महीना है और इसमें आराम को पसे पुश डालकर हमें ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो उस सिलसिले में मेरा यही है कि मैं चूँकि एक हाउस वाइफ हूँ तो और मैं फ़ील करती हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी है। आई एम अ ग्रैंड मदर एज़ वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो ये है कि अपने बच्चे बताएं, कितने बच्चे? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, बहुएं, और 4 पोते पोतियां हैं, एंड वी लिव टुगेदर माशाल्लाह। सो दैट इज़ अ बिग ब्लेसिंग। और उसमें ये है कि और जो मेरे हस्बैंड हैं, ही हैज़ अ वेरी सपोर्टिव रोल इन दिस ऑल दिस एक्टिविटीज़ जो हम रमज़ान में करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रमज़ान होता है वो इंतहाई खूबसूरत और इतना मोटिवेशनल होता है कि हम लोग जो हैं वो बस अल्लाह के हिसार से नहीं निकल पाते, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी हमारे जो दिन की और रात की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जैसे अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दो, तो वही वाला हमारा सिलसिला होता है। और इसमें जो आपने अगर मामूलात पूछे, तो मेरी जो मैंने अपनी लाइफ को या अपनी फैमिली के साथ डिफरेंट स्लॉट्स में डे और नाइट को मैंने तकसीम किया हुआ है। और उसमें यूँ है कि मेरा जो दिन का अव्वल हिस्सा होता है लाइक सहर का और उसके बाद अज़कार वग़ैरह का, वो मेरा अपना पर्सनली अपने रूम में होता है। हर एक अपनी इंडिविजुअल इबादत करता है अपने अपने कमरों में, और फिर उसके बाद हम निकलते हैं और फिर जो घर के मामलात होते हैं, जो हमारे स्टाफ है उसके साथ घर को देखना, मैनेज करना, और वो जो इंस्ट्रक्शंस देनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो करने के बाद तो इस तरह से ज़ोहर तक हमारा जो है ये सिलसिला चलता है। लेकिन उसके साथ साथ तस्बीहात और ज़िक्र वो जारी और सारी रहता है। और उसके बाद फिर यूँ होता है कि जो ज़ोहर और असर का टाइम होता है, उसमें फिर नमाज के बाद हम जो हैं वो मिलके बैठते भी हैं। बच्चों के साथ मेरा स्पेशली टाइम होता है। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें मैं फिर बच्चों को मैंने डिफरेंट वीक में डिफरेंट डेज़ रखे हुए हैं। एक स्टोरी टाइम भी उनके साथ होता है, जो मैं सहाबा कराम की और अंबिया की स्टोरीज़ उनको सुनाती हूँ, और फिर उसके बाद कुरान भी उनको सिखा रही हूँ। और आजकल जो है वो जो मेरे 2 छोटे हैं, दे आर अबाउट 6 and a half, तो उनको मैं नमाज सिखा रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। नमाज भी उनका वो एक ओरल होता है, बड़ों के साथ भी कुरान को भी पढ़ना, और एक ओरल होता है, सूरतें याद कराती हूँ। और जो मेरे बड़ा है पोता, उसके साथ तो मैं जो हूँ वो कर रही हूँ कि
ایک سورت کو ہم لیتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی تفسیر اور تھوڑی سی بیک گراؤنڈ وہ ساری اس کے ساتھ اینڈ ہی رائٹس ڈاؤن چھوٹی سورہ جو اما پارہ کی ہیں. تو ہم لوگ الحمدللہ. تو بچے کیا ریئیکٹ کرتے ہیں آگے؟ جیسے آج کل تو بچے جو ہیں وہ ہر چیز کی ریزننگ بھی کرتے ہیں اور اگر موٹیویٹ ہوں تو پھر اس کے بارے میں اپنے ریئیکشنز بھی دیتے ہیں. تو بچوں کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب وہ قرآن اس طرح سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنی روح کو سکون دینے والی باتیں وہ کرتے ہیں. دے آر ہائیلی موٹیویٹڈ اینڈ دے آر ویری انکویزیٹیو اباؤٹ کہ یہ ایسے کیوں ہوا. جیسے کوئی واقعہ آ جاتا ہے تو اس کا پھر اس کے بعد جب اس کا مورل ہوتا ہے یا ہم اس سے کیا لیسن لرن کرتے ہیں اپنی زندگی میں, اس کے اوپر جب میں اسٹریس کرتی ہوں تو دین آئی بیکم انٹریکٹیو ایز ویل اینڈ دین دے آنسر می دا کویسچنس. اور تھوڑا سا ہم کوئز بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کوئز کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, پھر میں ان کو گفٹس بھی دیتی ہوں ونس وین دے آنسر کریکٹلی. سو اٹس اے ہول کائنڈ آف موٹیویشنل پروسیس جو میں اپنے گرینڈس کے ساتھ کرتی ہوں. اور دیکھیں یہ تو ہماری یہ تربیت کا حصہ ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کو ہم پریپیئر کریں, وہ گراؤنڈز پریپیئر کریں جس میں کہ وہ کہیں بھی جا کر اپنی اس روٹس سے ہلنا نہ پائیں, چاہے کیسا بھی ماحول ہو. اور آپ نے دیکھیں جو میڈیم اڈاپٹ کیا ہے, کیونکہ ہم بچے جو ہیں وہ سٹوریز کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں, تو تھرو سٹوریز یو آر ایکچولی گیونگ دیم لیسن اور اٹس اے گریٹ سورس آف لرننگ الحمدللہ. اینڈ دین آئی کوڈ اٹ ریفلیکٹس ان دیئر ڈیلی talks as well. مطلب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ okay you have got this gift تو where it has come from, تو اللہ سبحانہ و تعالی they always grade that me or his father or his mother they are the sources but it is sent from اللہ سبحانہ و تعالی. الحمدللہ. سو ان کا وہ ویژن کلیئر ہے کہ الحمدللہ اور ڈے بائی ڈے اور ہوتا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی. آپ یہ دیکھیے گا کہ اس طرح سے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کر کے دین سے ان کو جوڑ کے پھر وہ ڈیلی کویسچنز بھی تو اٹھتے ہیں نا. جیسے کرسمس ہو رہی ہے, ان کے اسکول کا ماحول کچھ ہے, ان کے گھر کا ماحول کچھ ہے, تو پھر وہ جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, سینٹا کلوز ہے یا جیسے یہ کرسمس ٹری ہے, اس طرح کی دے سی دیٹ اٹ از دیئر, ایگزبٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہم ان کو جب اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو then they become more sharp in اور پھر یہ کہ ان کو آنسرنگ کرنی آتی ہے, ریزننگ کرنی آ جاتی ہے بچوں کو. ادروائز تو آف کورس دے ڈونٹ نو. اگر اسٹریٹ اوے بچوں کو روکا جائے کسی چیز سے تو آف کورس ہاں اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل فار دیم اور اٹ ڈز ناٹ پینیٹریٹ ان سائڈ بیکاز so there has to be some reasoning for that. ماشاءاللہ. اچھا, اور رمضان کے اندر آپ یہ بتائیے, جیسے رمضان کو کہتے ہیں یہ سخاوت کا مہینہ ہے اور شیئرنگ کا مہینہ ہے, تو اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ کی ہوتی ہے؟ جی ہماری ماشاءاللہ سے ہمارا عصر اور جو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے وہ اذکار اور ان سب سے جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو دین وی پیک, ہم اپنے کچن میں, ہمارا گڈ کچن ہے اس میں ہمارا سارا سامان آیا ہوتا ہے, ہم ان کے پیکٹس بناتے ہیں فار افطاری فار اینی بڈی آؤٹ سائڈ. تو ہم وہ پیکٹس لے کر اپنی گاڑی میں لوڈ کر آن ڈیلی بیسس ہم نکلتے ہیں افطاری سے چند یہ تو آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً, اینڈ آن دا روڈ سائڈ ہمیں جو بھی نظر آتا ہے پھر ہم اس کو وہ بانٹتے ہیں. اچھا, اور آپ بچوں کے تھرو یہ ایکٹیویٹی کراتے ہیں؟ Yes, I categorically take my children with me and through their hands we just distribute. اور بچوں کو کتنی سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہوگی کہ ہمارے ہاتھ سے یہ صدقہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ شیئرنگ والا ایسپیکٹ جو ہے جب تک وہ خود نہیں کریں گے ان کے ساتھ ان سے یہ نہیں آئے گی بات ان کے اندر, تو ہم ان کو یہ بھی ایکسپیرینس کراتے ہیں. یہ اپنے لیے بھی اتنی سول سیٹسفائنگ ہے. اور کئی دفعہ ایسے واقعات آتے ہیں کہ روزہ کھلنے والا ہے اور کسی کا رکشہ جو ہے وہ خراب ہو گیا, وہ گھر جا کے افطاری بھی نہیں کر پایا اینڈ ہی ہیز گاٹ نتھنگ. تو اس طرح کے بھی ہمیں کتنا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس وقت ایک بہت خوبصورت فیلنگ آپ کے اندر آتی ہے. سیکریفائس کا جو جذبہ بچوں میں آتا ہے, اور ہم نے سیکھا سیرت سے بھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جیسے واقعہ ہے کہ جب افطار کا ٹائم تھا اور کوئی مانگنے والے آئے تو انہوں نے جو کھجور تھی وہ اس کو دے دی, اور اس نے آگے سے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی بیٹیوں کو دے دیے.
تو ہم یہ سیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ سیکریفائس کا جذبہ, اور یہ بھی انشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت موٹیویشنل ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو آپ کا جیسے جو آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ, تو وہ کیا ان کا پروفیشن ہے؟ وہ ہی از این آرمی آفیسر, ہی از ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں, اور ریٹائرڈ آرمی سے ریٹائرڈ ہیں, لیکن ہی از اے میجر جنرل ریٹائر ہوئے ہیں, لیکن وہ ان کی ایک ایکٹیویٹی ہے, انہوں نے ایک اسٹور کو وہ رن کر رہے ہیں. سو اس اسٹور سے بھی ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم رمضان پیکیجز بنواتے ہیں, اور بس پھر وہاں سے ہمارا وہ سلسلہ بھی چلتا ہے. اور ہی از ویری سپورٹیو, فائنینشلی ایموشنلی ہر طرح سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ. میں کہتی ہوں جتنا جو دل میرا کرتا ہے, جو قرآن پڑھ کے, جو تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھ کر جان کر جو میرا دل کرتا ہے, مجھے میری پوری فیملی بہت اچھی طرح سے سپورٹ کرتی ہے, بلکہ میرا ساتھ دیتی ہیں. اور پھر اس میں جب ہوتا ہے ہم اکٹھے افطاری کرتے ہیں, پھر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عشاء کا, اور پھر تراویحوں کا. الحمدللہ تراویحوں کا بھی اہتمام مسجد میں جا کے مرد ادھر پڑھتے ہیں. ہماری کالونی میں ایک گھر میں ایک بیسمنٹ میں ہم لوگ تراویحاں اکٹھے پڑھتے ہیں. اب جو ہے لاسٹ ایئر تو یہی ہوا کہ نہیں جا سکے, تو پھر گھر میں ہم نے اہتمام کیا اپنے اپنے طور کے اوپر, لیکن یہ اس کو ریزن نہیں بنایا کہ نہیں جی ابھی یہ نہیں ہے, تو ہم we just kept on going on this thing, come what may, جو بھی سچویشن ہو. اور پھر اس سے ایڈیپٹیشن ہو جاتی ہے اکارڈنگلی. جی آپ پھر وہ لیتھارجک بھی ہو جاتے ہیں. نو دیٹ از ناٹ دا کیس الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد ایک اور جو خوبصورت بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی, جو کہ اتنی موٹیویشنل ہے, جو کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر گھر میں ایسا ہو. دیکھیں ہم اپنی قرآن کے ساتھ اپنا جو ہرس ہے ہماری قرآن سیکھنے کی, دورہ قرآن کی, یہ سب کچھ ہم اپنے آن لائن بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں جاتی ہوں دورہ قرآن سننے کے لیے بھی جاتی ہوں, لیکن اب آن لائن ہم سن رہے ہیں. وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز ہماری آفٹرنون کی ہوتی ہیں. پھر تراویحوں کے بعد we all, my children, my husband and me, we sit together for 1 hour or something like that, and we do the Quran, reciting Quran. اچھا ماشاءاللہ, and tafsir of Quran. اور پھر یہ ایک فیملی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. جی وہ ہماری ہوتی ہے کہ جو میں نے سیکھا ہوتا ہے وہ میں ٹرانسفر کرتی ہوں, اور وہ ہمارا بڑا انٹریکٹیو ہوتا ہے. اس میں میرے بچوں کی کوسچنز بھی ہوتے ہیں, اور پھر ان کی جو بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, یا کوئی ان کا اور وہ سن کے آ رہے ہوتے ہیں, اس میں وہ بھی پوائنٹ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ جو باتیں ہیں, سوری میں کاٹ رہی ہوں, تو وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایز اے فیملی اگر ہم قرآن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں تو ماشاءاللہ کہ کتنا آسان بھی ہے, ایزی بھی ہے. اس میں بچے بھی انوالو ہو رہے ہیں, اس میں بڑے بھی ہو رہے ہیں, اس میں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے, اس میں فیملی ٹائز بھی اسٹرانگ ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ. اور رمضان کی برکتیں تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں, اپنی رحمتیں اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں. جزاک اللہ خیر نائلہ, الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ سے آپ کی باتیں سن کر, اور امید ہے کہ سب کو اس سے بہت موٹیویشن بھی ملی ہوگی کہ ایز اے فیملی ہم اپنا رمضان جو ہے وہ کیسے گزار سکتے ہیں انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ہم نے آج دیکھا کہ کس طرح سے ہم اگر ایز اے فیملی اپنا رمضان بھی, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ سچویشنز چینج ہو گئی ہیں, ہم لوگ لمیٹائز ہو گئے ہیں, اور بہت زیادہ لائک ریسٹرکٹ ہو گئے ہیں گھروں تک. تو گھروں کے اندر بھی رہتے ہوئے الحمدللہ ایک فروٹفل رمضان گزارا جا سکتا ہے, اور ہر ایسپیکٹ کو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم موٹیویٹ ہو کر جاری رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.